تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خبر جو کہ مبتدا کے بعد میں آتی ہے اس کو ہم اگر مقدم کریں گے تو کیوں کریں گے، وہ پہلے آئے گی تو کیوں آئے گی، اور اس سے جملے کے سٹرکچر پہ کیا فرق پڑے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر خبر بہت زیادہ اہم ہو، خبر کو کسی وجہ سے مقدم کرنا ہو، اس پہ زور ڈالنا ہو، تو اس کو مبتدا سے پہلے لے آتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ جس سے خبر میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر سورہ شورا 49 اس کی آیت ہے، للہ ملک السماوات والارض۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ للہ ایک مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری جو ہے وہ للہ، اور اس کے بعد جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے وہ ہے ملک السماوات والارض۔ تو اصل میں یہ اگر ایک سٹینڈرڈ فارم میں ہوتا جملہ تو ہوتا ملک السماوات والارض للہ، لیکن زور دینا مقصود تھا کہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، یعنی ملک السماوات والارض کا اللہ کے لیے ہونا، صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہونا، اس پہ تاکید دینا مقصود تھا۔ تو اس خبر کو پہلے لے آئے ہیں، للہ خبر ہے، اور ملک السماوات والارض جو ہے یہ مبتدا ہے۔ تو مبتدا بعد میں چلا گیا، اور جو اس کی خبر تھی اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو پہلے لے آئے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، اسی کو ذہن میں رکھیں کہ اگر خبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، خبر میں تاکید پیدا کرنی ہو، خبر کو ہائی لائٹ کرنا ہو، تو اس کو مبتدا سے پہلے لے آتی ہیں، مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے، اور جملے پہ کوئی اور خاص تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طرح سے للہ للہ خزائن السماوات والارض، بالکل یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ آگے جو آپ کو موجود اور موجودہ نظر آ رہا ہے اس کی کل تفصیل سے بات ہو چکی۔ آگے ہے جی للہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے ہیں خوبصورت نام، اچھے نام۔ تو اس کا بھی وہی، اس کی بھی لاجک وہی ہے۔ آگے دیکھیے لہ الملک ولہ الحمد، تو یہاں بھی وہی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا ملک کا اور حمد کا، اس پہ زور دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جو خبر ہے اس کو مقدم کر کے پہلے لے آئے۔ وفی السماء رزقکم، تو یہ نارمل حالات میں ہوتا ہے رزقکم، تمہارا رزق، فی السماء تو آسمانوں میں موجود ہے، لیکن اس کو یوں لکھا گیا ہے وفی السماء رزقکم، اور آسمان ہی میں ہے تمہاری روزی، آسمان۔ آگے آ گیا جی لہو ملک السماوات والارض، یہاں بھی وہی بات ہے، تو لہو اسی کے لیے ہے، تو اس چیز کو ایمفیسس کرنے کے لیے اس کو پہلے لے آئے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر خبر کو مقدم کیا گیا۔ یہاں علم الساعۃ بینہما وعندہ، اس کی بھی ترتیب بدلی گئی ہے۔ تو جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی مبتدا ہے، جو کہ مبتدا کی پوزیشن سے ہٹ کے بعد میں آ گیا اور خبر پہلے چلی گئی۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، تو یہاں پر بھی دیکھیں العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تو ایک حصہ خبر کا کاٹ کے جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا تھا اس کو مبتدا سے پہلے لے آئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مثال سورہ المنافقون کی 8ویں آیت، ایک ایسی مثال آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں پوری کی پوری خبر کو اٹھا کے پہلے نہیں لائے، بلکہ خبر کا ایک پورشن اٹھایا جس کو بہت زیادہ فوکس کرنا تھا، بہت زیادہ جس کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اس کو پہلے لے آئے۔ باقی خبر اپنی جگہ پر موجود ہے، پر مبتدا بھی اپنی پوزیشن پہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کی پوزیشن خبر کے کچھ حصے نے لے لی ہے۔ مبتدا مؤخر، اب یہاں پر بھی دیکھیں گے تو اینڈ رزلٹ وہی ہوگا مبتدا مؤخر میں،
کہ خبر پہلے ہوگی، مبتدا بعد میں چلا جائے گا، لیکن یہاں وجہ کچھ اور ہوگی. یہاں وجہ یہ نہیں ہوگی کہ خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے وجہ یہ ہوگی کہ جو مبتدا ہے اس میں کچھ کمی ہے. مبتدا کو ہونا چاہیے ال کے ساتھ، یعنی وہ معرفہ ہونا چاہیے. اگر اس میں یہ خوبی نہ ہو، مبتدا وہ ہو لیکن اس میں یہ خوبی نہ ہو، اس میں یہ والی ریکوائرمنٹ وہ پوری نہ کرتا ہو کہ وہ ال والا ہو یا معرفہ ہو، معرفہ یا ال والا اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ پہلی پوزیشن کو ریٹین نہیں کر سکے گا، اس کو آخر میں لے جائیں گے. جی کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ کوئی آواز سی آئی ہے؟ جی تو دیکھیں، الولد فی البیتی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. الولد فی البیتی کہ لڑکا یا کوئی خاص لڑکا جس کی کوئی بات پہلے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے وہ گھر میں ہے. الولد فی البیت. لیکن اگر ولد ہو تو ولد تو ہوگا بھی نہیں، ولدن ہوگا. تو ولدن فی البیتی نہیں ہوگا، اس صورت میں آپ کو لکھنا پڑے گا فی البیتی ولدن. تو یہاں پر سٹرکچر جملے کا یہ تو وہی ہوا، لیکن یعنی ترتیب کے لحاظ سے خبر اور مبتدا نے آپس میں جگہیں بدل لی، لیکن وجہ یہ ہے کہ جو مبتدا تھا وہ ال والا یا معرفہ نہیں تھا. اسی طرح سے المرض فی قلوبہم تو ٹھیک ہے، لیکن مرض فی قلوبہم ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے فی قلوبہم مرض آ جائے گا. اگلی آیت میں دیکھیں، علی ابصارہم غشاوہ، تو الغشاوہ ہوتا تو اور بات تھی، لیکن غشاوۃ علی ابصارہم نہیں ہوگا، تو یہ یوں ہوگا علی ابصارہم غشاوۃ، اور آگے اس کے اور سلسلہ کلام بھی چل بھی رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو اس میں آپ سارے کے سارے کو دیکھیے کہ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو پہلے اس سے پہ غور کیجئے، جو رول اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ پہلے میں واضح ہو رہا ہے کہ غشاوۃ الغشاوۃ نہ ہونے کی وجہ سے مؤخر ہو گیا. لہم خزیون، تو الخزیو کی جگہ جب خزیون ہوگا تو وہ شروع میں نہیں آئے گا، بعد میں آ جائے گا. لہم خزیون فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو عذاب عظیم بھی آپ دیکھ لیں کہ چونکہ نکرہ ہے، مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے لیکن نکرہ ہے، تو نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ شروع میں نہیں آئے گا، جملے کے آخر میں یا خبر کے بعد میں آئے گا. فی جیدہا حبل من مسد. تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مشہور آیات، اس میں یہ مثال آپ کو مل رہی ہے. تقریباً جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ سبھی نہ صرف آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہیں بلکہ آپ کو یاد بھی ہوں گی. فیہما عینانی نضاختان، تو یہاں پر بھی عینانی نضاختان چونکہ نکرہ ہے اس کے لیے، اسی وجہ سے یہ مؤخر ہو گیا ہے. اب تک جی کوئی کوشچن یا کوئی پرابلم ہو تو ذرا پلیز بتائیے. میرا پیج تھوڑی دیر کے لیے ہیلڈ ہوا ہے، اس وجہ سے مجھے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے کمپیوٹر میں. اس وجہ سے اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں، کوئی بات بتانا یا پوچھنا چاہیں تو پلیز وقت کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی اسنا میں جو ہیلڈ ہوا تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا. تو چلتے ہیں جی آگے پھر. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، تو یہ بھی اس میں بھی آپ کو مل رہا ہے کہ فاکہۃ نکرہ ہے اس لیے بعد میں آیا. اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم آگے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی ایک نیا ٹاپک ہے، اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم اس کو کچھ پڑھ لیں. حروف مشبہ بالفعل، حروف ناصبہ بھی اس کو کہتے ہیں. ایسے حروف جو کہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ مفعول نہیں ہوتا
پھر بھی وہ یا کوئی ایسا اس میں اور ریزن نہیں ہوتی کہ وہ حالت نصب میں ہو، لیکن ان حروف کے آ جانے کے بعد وہ اسم، ان کے بعد میں آنے والا اسم حالت نصب میں چلا جائے گا، اس لیے ان حروف کو مشبہ بالفعل یا حروف ناصبہ کہا جاتا ہے۔ فعل بھی دیکھیں جس پر واقعہ ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور یہ حروف بھی جس پر واقع ہوں گے اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے۔ انا، ان میں سے ایک ہے انا، بلکہ انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لا اللہ، یہ کچھ 6 حروف ہیں۔ انا کا مطلب بے شک، انا کا مطلب بھی بے شک، لیکن انا شروع میں نہیں بلکہ کسی سلسلہ کلام کے بیچ میں آئے گا، کسی جملے کے شروع میں نہیں ہوگا، بیچ میں آئے گا تو انا نہیں ہوگا، انا ہو جائے گا۔ کا انا کا مطلب گویا کہ، لاکنہ کا مطلب لیکن، ولاکنہ کا مطلب بھی لیکن ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو اور لیکن سمجھتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لاکنہ اور ولاکنہ کا ایک ہی مطلب ہے۔ لیتا کاش، لاللہ شاید، تو یہ حروف اور ان کا استعمال ایک ایک دو مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہے جی اللہ قدیر، اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ اللہ قدیر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ قدیر، اس کے بعد مزید بھی بات ہو سکتی ہے اللہ قدیر علی کل شیء، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ترتیب بدلی گئی، کچھ چیز پہلے آئی اس لیے کہ اس پہ زور دینا تھا، تو اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اس کے اوپر تاکیدی لفظ انا لگانا ہوگا تو ان اللہ، جیسے میں اللہ علی کل شیء قدیر کہہ رہا تھا، انا لگنے سے وہ اللہ ہو جائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اگر اللہ کے اوپر اس سے پہلے انا آئے گا تو اللہ سے اللہ بن جائے گا، حالت رفع سے حالت نصب میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے دیکھیں الشرک لظلم عظیم، ایک ٹھیک جملہ تھا لیکن انا لگنے سے ان الشرک، تو الشرک شرکا میں تبدیل ہو گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح سے الانسان فی خسر یا الانسان لفی خسر، اس سے پہلے بھی ان لگے گا تو ان الانسان لفی خسر۔ آگے ہے جی انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو یہاں پہ زلزلۃ زلزلتا میں کنورٹ ہو گیا۔ اور بھی مثالیں موجود ہیں، اور ہم چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے جی انا، بہت ساری مثالیں ہیں، ان کو دیکھیے گا، سیم رول ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا۔ انا کا دیکھیں جی، انا اگر بیچ میں آئے گا، جملے کے بیچ میں آئے گا تو پھر یعنی اس سے پہلے بھی اگر کوئی لفظ ہوگا اسی جملے کے اندر انا ان سے، تو انا انا میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو دیکھیں اشہد اور محمدن کے درمیان میں اگر آئے گا تو ایک تو ان درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ انا نہیں ہے، وہ انا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ محمدن ہوا ہے، محمدن نہیں رہا، کیونکہ یہ حروف ناصبہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں وہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، انا کی وجہ سے محمدن ہو رہا ہے، اور انا چونکہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے اس لیے انا نہیں ہے، وہ انا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ جی انا ما اور انا ما کو بھی انا اور انا کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، تو دیکھیں انا اور انا پر جب ما داخل ہو جائے تو ان کا مبتدا پر عمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اعرابی تبدیلی نہیں لاتے، اور حصر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہی، بے شک یہ ہی، کسی ایک چیز کے ساتھ کنفائن کر دینا کسی چیز کو حصر کہتے ہیں۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یا آنے والے لیکچرز میں اس کی باری آنے والی ہے۔ تو انا اور انا ما کے ساتھ، انا کے ساتھ اور انا کے ساتھ اگر ما آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حصر پیدا ہو رہی ہے، یعنی اسی کے لیے اس جملے کے ترجمے کو مخصوص کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہوگا کیا کہ یہ حروف ناصبہ نہیں رہتے، وہ اسم جو ہوگا وہ پھر
حالت نصب میں نہیں بلکہ حالت رفع میں ہی رہے گا. جیسے انما نحن مسلمون، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. ترجمے میں دیکھ لیں واضح ہو رہا ہے، انما نحن مسلمون. اگلا جملہ ذرا زیادہ بات کو واضح کرے گا، انما المشرکون نجس. تو المشرکون ہے، اگر یہ حالت نصب میں جاتا تو مشرکون نہ رہتا، مشرکین ہو جاتا حالت نصب میں جانے کی وجہ سے. لیکن چونکہ ما لگا ہوا ہے انا کے ساتھ، اس لیے ترجمہ تو وہ ہو جائے گا کہ بے شک مشرک ہی نجس ہیں، ناپاک ہیں. لیکن جو مشرک ہیں یہ حالت رفع سے اب حالت نصب میں نہیں جائیں گے. ما لگنے سے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، اس کا جو گرامیٹک عمل ہے یعنی حالت نصب میں لے کے جانے والا. انا اور انا کے بعد ہے جی کا انا، گویا کے. کان الکافرین، اب یہاں پر دیکھیں کانا حالت نصب میں لے جانے والا عمل کر رہا ہے. کانا کا مطلب گویا کے، اور الکافرون جو ہے وہ الکافرینا ہو رہا ہے، حالت نصب میں جا رہا ہے. کان الکافرین انعام، کانا ہن الیاقوت والمرجان. تو ہننا تو اس میں ضمیر ہے، تو بہت زیادہ جو واضح ہو رہی ہے بات وہ اسی سے، کان الکافرین انعام، گویا کے کافر جانور ہیں. لاکنہ، لاکنہ یا ولاکنہ کا مطلب لیکن، یہ بھی کیا کرے گا، اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جائے گا. ان القرآن بین ولکن الکافرین جاہلون. تو پہلی بات تو یہ کہ انا بھی استعمال ہوا اس جملے میں اور لاکنہ بھی استعمال ہوا، دونوں کے بعد میں آنے والے اسم حالت نصب میں چلے گئے. آگے ہے جی ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن ولیکن مگر اللہ کا عذاب شدید ہے. عذاب اللہ میں کنورٹ کر دیا آپ نے کیونکہ شروع میں لاکن آ گیا تھا. آگے دیکھتے ہیں جی لیتا، کاش. اس کی مثال کوئی قرآن سے نہیں آئی، ایک جملہ ویسے ہی بنایا ہے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں ہے اس جملے کے آگے اور نہ ہی یہ قرآنی آیت ہے. دیٹ از لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو. لیت الاسلام غالب، تو لیتا کی وجہ سے الاسلام بن گیا. اور آگے لاسٹ ہے جی لعل، شاید کہ، پاسبلی، مے بی، اس کا یہ مطلب ہے. لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. لعل تو الساعۃ میں کنورٹ ہوگا. فلعلک باقی نفسک علی آثارہم، فلعلک باقی نفسک علی آثارہم. تو یہ بھی داخل ہو رہا ہے کا کے اوپر. تو زیادہ جو واضح ہوتی ہیں یہ مثالیں وہ اس میں ضمیر پہ نہیں بلکہ اس میں صفت پہ یا اس میں علم کے اوپر زیادہ واضح ہوتی ہیں. جیسے کہ لعلہ بھی اس کی ایک مثال آ گئی ہے، تو اس کو آپ سب سے زیادہ واضح دیکھیں گے، اس کی مثال تو وہی ہے لعل الساعۃ قریب. تو یہ تھے جی حروف ناصبہ. اگین اس کی ڈیفینیشن یہ کہ یہ وہ حروف ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اپنا مطلب ادا کرنے کے علاوہ یا اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف ناصبہ کہا جاتا ہے. انا اور انا کے ساتھ بعض دفعہ ما بھی لگتا ہے جس سے اس میں تاکید یا اس چیز کے بارے میں تخصص پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ان کا جو عمل ہے حالت نصب میں لے کے جانا وہ عمل نہیں ہوتا. جملے میں انا ما اور انا ما کے بعد میں آنے والا اسم حالت نصب میں نہیں جاتا. یہ ہمارا آج تک کا لیسن تھا.